کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، حق حقدار تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا مہنگا پروجیکٹ جو آپ نے کوہستانیوں کے لیے دیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں Z7 TV، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں جو مہمان خصوصی ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیک دا کیمرہ کافی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی تشریف فرما ہے سید قوی اللہ شاہ صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ آج انہی سے کوہستان کے حوالے سے چند باتیں ہیں اور سوالات انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے Z7 TV کو ٹائم دیا۔ مولانا صاحب، کامن سوال ہے آپ سے کہ کافی عرصے سے آپ سینیٹر صاحب کے ساتھ رہ رہے اور کوہستان آنا جانا ہے آپ کا، کوئی ایسا مہنگا پروجیکٹ جو آپ نے کوہستانیوں کے لیے دیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بہت بہت شکریہ محمد ضیاء الرحمن صاحب، شکریہ۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کوہستانی عوام کے ساتھ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔ گزارش خدمت ہے کہ سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب کے ساتھ میرا تعلق اس وقت سے بنا جب پہلی مرتبہ یہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ میں جمعیت علماء اسلام ڈسٹرکٹ ہری پور کا صدر تھا اور یہ ہماری جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ تو انہی دوران ہمارے بٹکرام، بالاکوٹ اور مانسیرا، تورغر، ان علاقوں کے اندر زلزلہ ہوا اور زلزلے کی شدت کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ تو میری سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس زمانے کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو گھر کا پورا سامان اور ان کی ضروریات اور ان کے گھروں کو تعمیر کرنے میں پوری طرح تعاون سینیٹر صاحب نے کیا۔ اور پھر ایسے بالاکوٹ میں، مانسیرا میں، تورغر میں، بٹکرام میں، الائی کے اندر، تو اس وقت سے میرا سینیٹر صاحب کے ساتھ خدمت خلق کے حوالے سے جو میں نے ان کے ساتھ سفر شروع کیا وہ آج تک جاری ہے۔ جی مولانا صاحب، یہ میں سمجھ گیا 18 سال ہو گئے میرے خیال میں آپ کے ایک مڈیش 18 سال سینیٹر منتخب ہونے کے بعد، لیکن میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کافی عرصے سے آنا جانا ہے آپ کا کوہستان، کوئی ایسا مہنگا پروجیکٹ جو کوہستان کے عوام کے لیے آپ لوگوں نے دیا ہو؟ کوہستان کے حوالے سے میگا پروجیکٹ کی بات میں کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ کوہستان جب سیلاب سے متاثر ہوا، جی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ یہ بے گھر ہو چکے تھے۔ جی جی جی۔ تو اس وقت میں نے پہلی بار پٹن کا سفر کیا اور میں نے مولانا دلدار صاحب کی یہ جو مسجد ہے یہاں پہ رات گزاری۔ میرا ان کے ساتھ بھی پورا تعارف نہیں تھا۔ پھر یہاں سے میں نے اوپر پیدل سفر کر کے یہ جو پاور ہاؤس ہے اور جہاں سے پانی آ رہا ہے 7 کلومیٹر کا جو ٹنل ہے، جی جی، یہ میں نے پیدل طے کیا اور میں دوبیر بالا پہنچا اور پھر دوبیر خاص، دوبیر پائن، پھر یہاں کی جو اس وقت حالت تھی، میں نے جا کر سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب سے گزارش کی کہ اس وقت ان لوگوں کی جو حالت ہے اور جس مشکل کے اندر ہے، جس پریشانی سے دوچار ہے، تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کر سکوں۔ تو سینیٹر صاحب نے اس موقع کے اوپر پوری کوہستان کے سیلاب زدگان کی جو مدد کی ہے، جو ان کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ تعاون کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک میگا پروجیکٹ نہیں، یہ ہزاروں میگا پروجیکٹ سے یہ زیادہ قیمتی تھا اور یہ اس وقت ان کی قربانی اس سے بڑی تھی۔ اچھا مولانا صاحب، ابھی کافی عرصے سے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ عوامی فلاحی کاموں میں آپ پیش ہے دونوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو سینیٹر صاحب اور آپ جو تعاون کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، حق حقدار تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی سیلاب سے جب علاقہ متاثر ہوا تو ہر حقدار کو ان کے ہاتھ میں ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور اس مرتبہ اب ہم نے سینیٹر صاحب نے جن لوگوں کے گھروں کی تعمیر کے لیے ایک پیکج دیا ہے، اس کے لیے پہلی ہماری ٹیمیں آئیں، ان ٹیموں نے سروے کیا، گھر گھر تک پہنچے ہیں، علاقے سے اس کو پوری طرح چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس کی لسٹیں بنائی، اس کی کیٹیگریاں بنائی ہے،
اور اس کے بعد الحمدللہ ہمیں 100% اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہم نے حقدار تک ان کا حق پہنچا. حقدار تک حق پہنچا. چلو رانا صاحب ایک کامن سوال ہے, لگ تو نہیں رہا ہے کیونکہ سینیٹر صاحب نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا کہ میں نے لڑنا ہے یا نہیں, لیکن آنے والے الیکشن میں سننے میں آ رہا ہے کہ سینیٹر صاحب کوہستان سے الیکشن لڑ رہا ہے, کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ میں گزارش یہ کروں کہ سینیٹر صاحب کی جو یہ خدمت ہے کوہستان میں, جی یہی خدمت ان کی تھر پارکر کے اندر بھی ہے, جی جی ڈی جی خان کے اندر بھی ہے, یہی خدمت ان کی بٹکرام کے اندر بھی ہے, شانگلہ کے اندر بھی ہے, تور غر کے اندر بھی ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تور غر سے الیکشن لڑیں گے, کچھ کہہ رہے ہیں بٹکرام الائی سے بھی افواہیں, کچھ کہتے ہیں الائی سے لڑیں گے, کچھ کہتے ہیں شانگلہ سے لڑیں گے, کچھ کہتے ہیں تھر پارکر سے لڑیں گے, کچھ کہتے ہیں ڈی جی خان سے لڑیں گے. مجھے حیرت ہے اس بات میں کہ سینیٹر صاحب کس کس جگہ سے الیکشن کریں گے, لیکن کوہستان میں اس کا نام زیادہ گردش کر رہا ہے, آپ کو بخوبی پتہ ہوگا, سوشل میڈیا ہو. اس کی بنیادی وجہ میں بتا دوں کہ سینیٹر صاحب تو خلوص دل کے ساتھ خدمت خلق کے ناطے شروع دن سے لے کے آج تک, پہلی بار جب سینیٹر منتخب ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک خصوصیت کے ساتھ کوہستانی قوم کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اور جو ان کے ساتھ رفاقت ہے وہ پوری پاکستان میں ایک مثالی ہے. اب جب الیکشن کا لوگوں نے نام سنا تو یہ لوگوں کی دل کی آواز ہے, یہ لوگوں کے جذبات ہے, یہ لوگوں کے خلوص ہے کہ ایک شخص اتنے عرصے سے ہماری کوہستان کی خدمت کر رہا ہے, تو چلو ہم ان کو اپنی طرف سے کوہستان کے لیے دعوت دیں کہ وہاں یہاں سے آ کر الیکشن میں حصہ لیں اور ہم ایک بھاری اکثریت سے ان کو کامیاب کروا کر پوری پاکستان کے اندر ایک مثال قائم. اچھا, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے سینیٹر صاحب نے الیکشن لڑنا ہے کوہستان سے؟ نہیں, میری باتوں سے یہ نہیں لگ رہا, لیکن یہاں کے لوگ دعوت دے رہے ہیں اس کو کیا ہے ہر حال, یہاں کے لوگوں کی جذبات کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, یہاں کے لوگ, سینیٹر صاحب اب سینیٹر ہیں, جی جی اور اس مرتبہ ان کے سینٹ کے الیکشن میں خود شریک رہا ہوں, تو انہوں نے تقریباً 27 ایم پی ایز کے ووٹ لیے ہیں, 27, اور کوہستان میں 3 ایم پی ایز, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یعنی اگر کوہستان کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اس طرح کی 10 سیٹیں ہوں, ہاں, تو ان کے برابر سینیٹر صاحب نے سینٹ میں ووٹ لیے ہیں. اور اس وقت وہ وفاقی وزیر ہیں. جی, اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک سینٹ کی سیٹ سے آ کر وہ قومی اسمبلی کے سیٹ پہ آتے ہیں اور وفاقی وزارت سے لے کے آ کر, لیکن البتہ قوم کے جو جذبات ہیں, قوم کی جو محبت ہے اور قوم کا جو ایک ولولہ ہے, یہ اس قوم کی محبت اور ان کو دعوت دینے کے حوالے سے اور ان کے پاس بار بار جانے کے حوالے سے, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ سینیٹر طلعت محمود صاحب جیسا ایماندار, دیانتدار, صادق, امین شخص اگر کوہستان میں 5 سال کے لیے منتخب ہو جائیں تو شاید پچھلے 80 سالوں میں کوہستان کے اندر جو تعمیراتی کام نہیں ہوا وہ اس کا ازالہ ہو جائے. لیکن آپ سے ایک کامن اور سوال ہے, اللہ کرے کہ سینیٹر صاحب کوہستان سے الیکشن لڑے, جیت جائے, البتہ نہ جیتنے کی وجہ سے اس کو قسم کی مایوسی سی نہیں ہوگی کہ کافی عرصے سے میں کوہستان میں کام کر رہا تھا لیکن کوہستانیوں نے اسے مایوس کر دیا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ مایوس نہیں ہوگا سینیٹر صاحب؟ میں گزارش کروں کہ پہلے تو سینیٹر صاحب نے ابھی یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, جی جی, کہ وہ کوہستان سے الیکشن میں حصہ لیں گے کہ یا نہیں لیں گے. ابھی تو قوم کے جذبات ہیں اور یہ اس قوم کی اپنی ایک دعوت ہے, لیکن جب انشاءاللہ سینیٹر صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کوہستان سے وہ الیکشن کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر وہ الیکشن بھی ایک مثالی الیکشن ہوگا. اچھا, جیتیں گے میرے خیال میں پھر انشاءاللہ. سینیٹر صاحب جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, ان کے ساتھ اللہ کی خصوصی نصرت ہے, اور وہ کسی لالچ اور کسی غرض اور کسی دنیاوی ایسی چیز کے حوالے سے کام نہیں کرتے جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو. آپ بھی کافی عرصے سے آپ کا کوہستان آنا جانا ہے, آپ ایک قسم کے الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اس کے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سینیٹر صاحب کی جیتنے کی چانسز ہوگی یا نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرما دے. اب بار بار کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ سینیٹر صاحب خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور مجھے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سینیٹر صاحب کی کمپین کر رہے ہیں. تو میں نے صوبہ قندار کے اندر, صوبہ مزار شریف کے اندر, صوبہ قدوس کے اندر, صوبہ کاپیسا پروان کے اندر, پاکستان کے تھر پارکر کے اندر, ڈی جی خان کے اندر, بٹکرام کے اندر, تور غر کے اندر, اور اسی طرح شانگلہ کے اندر سینیٹر صاحب کے حوالے سے بلوچستان کے اندر, یعنی لاکھوں انسانیت کے فائدے کے لیے الحمدللہ اپنے پروجیکٹ قائم کیے ہیں اور ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. اب الائی کے اندر ایسے ایسے پل سینیٹر صاحب کی تعاون سے تعمیر کروا رہے ہیں کہ جو 60 سال تک لوگ اس پل کے لیے ترستے تھے, اور کئی بار انہوں نے گورنمنٹ اور اپنے نمائندوں سے
रबते किए, लेकिन वो काम नहीं कर सके और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पाई तकमील तक है। तो अब क्या मैं वहाँ से भी इनके इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूँ? नहीं, आपको क्या लग रहा है यहाँ के लोगों की हालत, आपको क्या लग रहा है? आपका आना जाना है, आप लोगों के साथ उठते बैठते हो जैसे हमारे सामने, आपको क्या लग रहा है लोग इलेक्शन कितनी चांसेस है उसकी जीतने की? जिस तरह मुकाबिल उम्मीदवार है वो तो कैंपेन चला रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनको पता है कि उनके जो लोग यहाँ पे हैं उनको पता है कि भाई हमारी 90% चांस है, 30% चांस है, तो आपको क्या लग रहा है? आपके जो साथी है वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, कहने का मकसद ये ज़ियाउर रहमान साहब, मैं आपको गुजारिश करूँ कि यहाँ पे जो चांस की बात आप कर रहे हैं और यहाँ पे जो हालत की आप बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे ऐसे है कि हमने जो सैलाब के वक़्त से लेके खिदमत खलक का सफ़र जारी रखा है वो अब भी जारी है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। अब मैं रात को इंशाल्लाह 3 बजे यहाँ से सफ़र करूँगा और कंदिया के अंदर जो हादसा हुआ, जो 6 के करीब अफराद शहीद हुए, जो 3-4 के करीब ज़ख्मी हुए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1-1 लाख रुपए उनके घरों के लिए सेनेटर साहब ने कहा कि आप मेरी तरफ से पेश कर दें। वो ख़ुद हरम शरीफ के अंदर है, उम्र की अदायगी के लिए तशरीफ़ ले गए, लेकिन बावजूद इसके कि वो रास्ते में थे, मैंने उनको व्हाट्सएप पे पैगाम दिया, उन्होंने फ़ौरन अपने नुमाइंदों को भेजा और कल हम जा रहे हैं। तो अब इससे लोग कह रहे हैं कि भाई वो इलेक्शन कर रहे हैं। तो आज से तकरीबन 3 साल पहले जब करंग के करीब एक इलाका है, वहाँ पे 27 के करीब लोग शहीद हुए, तो मैं और सेनेटर साहब ने खुद सफ़र किया था, 16 घंटों का सफ़र किया, मुश्किल तरीन दुश्वार गुजार रास्ता हमने तय किया और उन लोगों के घरों तक पहुँचे और फौरी तौर पे सेनेटर साहब ने नगद उनके साथ जो ताउन किया। आपके कहने का मकसद है कि कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है, ये लोगों की खिदमत है, ये खिदमत खलक है। जी जी जी, अल्लाह करीम ने सेनेटर साहब के खून के अंदर और उनके दिल के अंदर ये बात रखी है कि वो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी गुजारूँ तो इंसानियत के लिए गुजारूँ, मैं ज़िंदगी गुजारूँ तो मखलूक की भलाई के लिए गुजारूँ। जब तक ये आंखें खुली हैं, तो इस मौके को गनीमत याद कर हम अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए रात दिन एक करके हम अपना किरदार अदा करें। और हदीस पाक के अंदर आता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसनु इला अयाली, मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह के घर के लोग हैं और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा मुक़र्रब शख्स वो है जो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे। तो हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। ये कोई इलेक्शन कैंपेन वगैरह नहीं, लोगों की खिदमत है। शुक्रिया, हमने काफ़ी कोशिश की कि मौलाना साहब से कुछ हमारे सवाल थे, बाकी कोस्तानी अवाम के सवाल थे, हम उनसे निकलवाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना है तो हमने बहरा कोशिश की। इंशाअल्लाह और जब भी मौका मिलेगा इनके हम कोशिश करेंगे, जो सवाल बकाया हमें हमारे रह गए वो निकालने की कोशिश करेंगे। और मौलाना साहब का फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि काफ़ी कीमती वक्त में से उन्होंने हमें टाइम निकाला। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है। अपने मेज़बान ज़िया खान कोस्तानी को दीजिए इजाज़त, अपना रखे ढेर सारे खैर, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम।